صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أكرمني من نور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے، جو ہم سب کا مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، غموں پریشانیوں سے نجات دلانے والا ہے۔ درود و سلام نبیوں کے امام، پاک بازوں کے سردار، نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ ہوں۔ محترم حضرات، گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعہ کے اندر سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ احباب نے سماعت فرمائیں۔ اس کے فضائل، تعوذ اور تسمیہ یہاں تک بات ہوئی تھی۔ اس سے آگے الحمدللہ رب العالمین یہ کلمہ ہے۔ قرآن کا آغاز اللہ رب العالمین نے حمد کے ساتھ کیا، تسمیہ اور ساتھ الحمدللہ رب العالمین۔ حمد الحمدللہ کے ساتھ قرآن مجید کی 5 سورتوں کا آغاز ہوا ہے۔ سورۃ الفاتحہ یہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوئی ہے۔ اسی طرح سورۃ الانعام وہ بھی الحمدللہ کے الفاظ کے ساتھ شروع ہوئی۔ سورۃ الکہف، سورۃ سبا اور سورۃ فاطر، یہ 5 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز اللہ رب العالمین نے الحمدللہ لفظ کے ساتھ کیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ترمذی کی حدیث، آپ فرماتے ہیں افضل الدعاء الحمدللہ، سب سے فضیلت والی دعا، سب سے فضیلت والی پکار وہ الحمدللہ یہ ہے۔ انسان مومن چاہے خوشی میں ہو یا غم کے عالم میں، وہ کبھی بھی اللہ کی تعریف کو نہیں بھولتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اللہ رب العالمین کی حمد بیان کیا کرتے تھے۔ خطبہ شروع کرتے تو یہی کہتے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، کہ یقیناً تعریف حمد اللہ کے لیے ہے، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد بیان کرتے، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسبغہ وجعل لہ مخرجا، حمد بیان کرتے، چھینک مارتے، تعلیم دی، جو بندہ تم میں سے چھینک مارتا ہے، چھینک مارنے کے بعد پڑھے الحمدللہ، سننے والا پڑھے یرحمک اللہ، پھر جس نے چھینک ماری وہ یہ پڑھے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ نیند سے بیدار ہوا، اچھے طریقے سے نیند ہوئی ہے، نیند سے بیدار ہوتے ہی پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اس رب کی تعریف ہے جس نے مجھے نیند کے بعد بیداری عطا فرمائی ہے اور اسی کی طرف ہم نے لوٹنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقعوں پہ پڑھتے تھے،
رکوع میں چلے جاتے، رکوع میں جا کر بھی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اللہ تو پاک ہے، تیری ہی حمد بیان کرتے ہیں اور تیری حمد کے ساتھ سوال کرتے ہیں اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ہیں۔ رکوع سے سر اٹھاتے یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، سمی اللہ لمن حمیدہ، یہ کلمات ادا کرتے، اللہ نے اس آدمی کی بات کو سن لیا ہے جس نے اس کی حمد بیان کی ہے۔ ایک صحابی نے یہ جب کلمہ سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ، وہ آگے سے کہتا ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے حمد ہے، حمدن کثیرا بہت زیادہ حمد، طیباً جو پاکیزہ ہو، مبارکن فی اللہ جس میں برکت رکھی ہوئی ہو، مبارک ہو، وہ تیرے لیے بہت زیادہ تعریف ہو۔ جب یہ کلمات سنے، نماز کے بعد پوچھا یہ کلمات کس نے پڑھے تھے؟ صحابی نے بتایا اللہ کے نبی یہ کلمات میں نے کہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا، 30 سے زیادہ فرشتے اس کلمے کو لے کر اللہ کی طرف جانے میں جلدی کر رہے تھے، یبتدرونہا ایہم، جلدی کر رہے تھے کہ ان میں سے سب سے پہلے اللہ کے پاس یہ کلمات کون لے کر جائے گا اور کون یہ کلمات سب سے پہلے لکھے گا۔ اللہ کی حمد کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب صحابہ آتے ہیں، کہا ذہب اہل الدثور بالاجور یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال والے ہم سے آگے گزر چکے ہیں، ان کے پاس مال ہے، وہ مال خرچ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں اور اپنے نیکیوں میں اضافہ کر لیتے ہیں، بہت زیادہ نیکیاں بڑھا لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم کیا کریں، اپنی نیکیاں کیسے جمع کریں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ تم نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 33 مرتبہ الحمدللہ سکھایا ہے، اور جو 1 مرتبہ دعا سکھائی اس میں بھی یہی ہے لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریفات ہے۔ کہا جو انسان فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ کرے گا وہ امیروں سے مل جائے گا، امیروں کا اجر حاصل کر لے گا۔ اللہ رب العالمین نے اتنی اس کے اندر فضیلت رکھی ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث، غلام چاہیے، بابا غلام کا مطالبہ ہے۔ کہا بیٹی غلام سے بہتر چیز نہ بتا دوں، غلام سے بہتر ہوگی۔ کہا جب سونے کے لیے بستر پہ آؤ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، یہ تمہارے لیے ایک غلام سے بہتر ہے۔ کتنا بڑا فضل اور کتنی بڑی فضیلت ہے۔ مختلف مقامات پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ہمیں سکھائے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، داود کو اور سلیمان دو رب کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کو ہم نے علم عطا کیا۔ اب علم آیا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ عام طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر ہوتا کیا ہے، انسان کے پاس اگر ہنر آتا ہے، اس کے پاس علم آتا ہے، اس کے پاس روپیہ پیسہ آتا ہے، انسان کو یہ چیزیں تکبر میں اور اکڑ میں لے آتی ہیں، انسان متکبر بن جاتا ہے۔ علم آ جائے، علم بھی انسان کو تکبر بہت زیادہ عطا کرتا ہے۔ حقیقت میں جو انسان عالم ہے، وہ علماء کا قدردان رہے، وہ تکبر سے بچتا ہے، وگرنہ علم انسان کو تکبر کی طرف لے جاتا ہے۔ پیسہ آیا، تکبر آ گیا،
دیکھیں بہت بڑے رب کے پیغمبر اور رسول نبی ہیں، اور اللہ نے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا کی ہے، لیکن کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ ہم اس رب کی تعریفیں کرتے ہیں جس نے ہمیں بہت زیادہ اپنے مومن بندوں پر فضیلت بخشی ہے۔ اللہ نے ہمیں علم دیا، ہمیں حکمت عطا کی، نبوت عطا کی، بادشاہت دی، بہت زیادہ لوگوں پر اللہ نے ہمیں فضل دیا ہے۔ اس فضل پر ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ یہ تھے پیغمبر۔ جب بھی کوئی خوشی کا موقع آتا ہے اللہ کی تعریف کریں۔ آپ کو خوبی والا کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے تو ہم کیا کہیں آگے سے؟ الحمدللہ۔ آپ بہت بڑے عالم ہیں، اپنے علم پہ فضل کی بجائے کہیں یہ رب کی توفیق اور رب کی رحمت ہے۔ اس اللہ کی رحمت پر ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، الحمدللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ کوئی خوشی کا موقع آتا، اللہ کی تعریف کے لیے، اللہ کے لیے شکر کرنے کے لیے رب کے سامنے جھک جاتے تھے۔ یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعریف کرنے کا انداز۔ یہودی کے بچے کے پاس گئے، اس کو دعوت دی، کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا۔ اب وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ ادھر اس نے کلمہ پڑھا، ادھر اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں کہ میری اپنی تو کوئی کوشش نہیں، میں اگر چاہتا تو اس بچے کو ہدایت نہیں دے سکتا تھا، ہدایت دے سکتا ہوتا تو چچا کو تو ضرور دیتا۔ چچا کے سامنے میں نے منت سماجت کرتے ہوئے کہا، یا ام قل لا الہ الا اللہ، چچا کلمہ پڑھ لے، احاج لک بہا عند اللہ۔ بخاری کی حدیث ہے، میں تیرے لیے رب کے سامنے حجت پیش کروں گا، لیکن چچا کلمہ نہیں پڑھتا، روتے ہیں، غم کا اظہار کرتے ہیں۔ رب قرآن اتار کے کہتے ہیں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ نبی آپ کا کام لوگوں کو ہدایت دینا نہیں ہے۔ آپ غم کیوں کھاتے ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ لیکن ادھر یہودی کا بچہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے۔ حدیث میں الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان پر کلمات کیا لاتے ہیں؟ الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ میں اس رب کی تعریف کرتا ہوں، اس کی حمد بیان کرتا ہوں جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ عقیدہ توحید پہ آیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو کے فوت ہوا، اللہ کی تعریف کرتا ہوں۔ خوشی کے موقع پہ بھی الحمدللہ پڑھیں، الحمدللہ کے الفاظ کو اپنی زبان پر لائیں۔ یہ جو قرآن میں رب نے کہا، یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، یہ پہاڑ گرجتے ہیں، کڑک پیدا ہوتی ہے، ہم ڈر جاتے ہیں، مختلف چیزیں۔ قرآن میں رب نے کہا یسبح الرعد بحمدہ، یہ کڑک بھی رب کی حمد بیان کرتی ہے۔ والملائکۃ من خیفتہ، فرشتے رب کے ڈر کی وجہ سے رب کی حمد اور تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ایمان والو، جنتیوں کا بھی یہی وصف ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ان کے دلوں میں اللہ نے جو بغض، کینہ، عناد ہوگا وہ نکال دے، اللہ نکال کر جنت میں بھیج دیں گے، اور اس پر بھی رب کی تعریف کریں گے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، ہم اس رب کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمارے لیے اس بات کی رہنمائی کی ہے۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر رب نہ چاہتا تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے۔ کہا قرآن میں اللہ رب العالمین نے جنتیوں کا یہ وصف بیان کرتے ہوئے، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان کی پکار جنت میں کیا ہوگی؟ کہا اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، سبحانک اللہم، اللہ تو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، وتحیتہم فیہا سلام۔ جنتیوں کا یہ وصف ہے، جنتی جب جنتیوں سے ملیں گے، آپس میں ملاقات ہوگی۔ آج دنیا میں ملاقات ہوتی ہے تو مومن مومن سے مل کر دل خوش کرتا ہے، اپنے روح کو
تازگی بخشتا ہے۔ اور کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم۔ قرآن کہتا ہے جنتی آپس میں جب ملاقات کا تحفہ دیں گے ایک دوسرے کو کیا کہیں گے؟ سلام، تحیتہم فیہا سلام، اور ساتھ کہا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی پکار کا اخیر کہاں ہوگا؟ ساری باتیں کرنے کے بعد آخر میں بھی یہی کہیں گے وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، کہ ساری کی ساری تعریفیں رب العالمین کے لیے۔ آج دنیا میں مومنوں ہم اپنا وصف بنا لیں، انشاءاللہ جنت میں جا کر بھی پڑھیں گے۔ آج دنیا میں اپنی زبان پر یہ کلمات ادا کریں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بخاری کی حدیث، جو بندہ 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی پاکیزگی بیان کی، لیکن کس کے ساتھ؟ و بحمدہ، اس کی حمد کے ساتھ۔ جو بندہ 100 مرتبہ اس کلمے کو ادا کرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، کہا اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہوں گے، اللہ معاف فرما دے گا۔ اس کلمے کے اندر بھی کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، اللہ کی بڑی تعریفیں ہیں۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے بہرحال کہا، ساتھ کہا ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ رب العالمین کے لیے۔ رب العالمین، جہانوں کا رب۔ جہان کئی ہیں، ایک انسانوں کا جہاں ہے، جنوں کا جہاں ہے، درندوں کا جہاں ہے، پرندوں کا جہاں ہے، مختلف چیزوں کا، فرشتوں کا جہاں ہے، نباتات کا جہاں ہے، ان درختوں کا جہاں ہے۔ کہا سارے جہانوں کو پالنے والا، سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا، سارے جہانوں کی تربیت کرنے والا وہ ایک ہی رب ہے۔ ہم اس رب کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ فرعون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہوا، اس نے کہا تھا وما رب العالمین۔ فرعون تو جو موسیٰ تو رب العالمین کی بات کرتا ہے، رب العالمین ہے کیا؟ وہ کیا کر سکتا ہے؟ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ طٰہٰ میں ذکر کیا، موسیٰ اور ہارون علیہم السلام دونوں فرعون کے دربار میں پہنچے، جا کے اس کو دعوت دی، اسے سمجھایا۔ وہ آگے سے کہتا ہے وَمَن رَبُّكُمَا یا موسیٰ، موسیٰ بتاؤ تم دونوں کا رب ہے کون؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے سے اللہ کی تعریف ذکر کرتے ہیں، رب العالمین کے بارے میں بتاتے ہیں، اللہ میرا رب وہ ہے الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہا جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، میرا رب وہ ہے، میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز کو ہدایت عطا فرمائی، ہر چیز کی رہنمائی کی ہے۔ فرعون کہتا ہے فما بال القرون الاولی، تو رب العالمین کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے یہ میرا رب ہے، پہلی بستیوں کا کیا کرے گا؟ پہلے لوگوں کا کیا کرے گا جو مر چکے ہیں، اس دنیا سے چلے جا چکے، ان کا رب کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ فرعون کا جواب فما بال القرون الاولی۔ موسیٰ علیہ السلام پھر کہتے ہیں علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ۔ فرعون اس بات کو چھوڑ دے۔ آج بھی کسی کو سمجھائیں نا یہ بات ایسے ہے، ایسے کر لیں، تو کہتے ہیں جی آج تک ایسی بات تو سنی نہیں، آپ پہلے ہیں یہ بات کرنے والے، پہلے جو گزر چکے ان کی کیا کریں گے؟ اللہ نے قرآن میں یہ اسلوب سمجھا دیا۔ فرعون کا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہی جواب تھا، کہا پہلوں کا کیا کرو گے؟ تو سیدنا موسیٰ کہتے ہیں علمها عند ربی فی کتاب، فرعون ان بستیوں کا علم میرے رب کے پاس ہے، کتاب میں محفوظ ہے، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب خطا نہیں کھاتا، میرے رب کو وہ غلطی نہیں لگتی اور نہ وہ بھولتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اور بھی فضیلتیں ذکر کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بادشاہ کا جب مکالمہ ہوا، ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی، اس نے بھی یہ سوال کیا ابراہیم تیرا رب ہے کون؟ جھگڑا کیا فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اس کو رب نے بادشاہت دی، ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے، رب العالمین تو وہ ہے الذی یحیی و یمیت، جو پیدا کرتا ہے، لوگوں کو موت عطا کرتا ہے۔
اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی پیدا کر لیتا ہوں، میں بھی مار لیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرا رب وہ ہے یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب۔ رب العالمین کا یہ وصف ہے کہ میرا رب یہ سورج مشرق کی طرف سے طلوع کرتا ہے۔ اگر تیرا بھی یہی دعویٰ ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں رب ہوں، دعویٰ کر رکھا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون کے سامنے بھی یہی بات تھی، وہ بھی یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی۔ قرآن نے نقشہ کھینچا فحشر فنادى فقال انا ربکم الاعلی، سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے یہی پکار انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھی، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب کا سب سے بڑا رب ہوں، میں رب ہوں۔ جب یہ بات کی نا کہ اگر تو رب ہے تو ایسا اگر سورج کو مغرب کی طرف سے طلوع کر کے دکھا۔ آج بھی بہت کچھ کرنے والے ہیں، لوگوں کے دعوے ہیں، لوگوں کی باتیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کی کہ اگر واقعتاً کچھ کر سکتے ہیں تو ایسا کریں، سورج کو مغرب کی طرف سے نکالیں، مشرق کی طرف سے نہیں۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن کہتا ہے جب یہ بات سنی تو کافر مبہوت ہو گیا، اس کی زبان بند، اس کے آگے بات نہیں کر سکا۔ اگر دلائل کے میدان میں کوئی مبہوت ہو جاتا ہے تو پھر آگے چال کیا چلتا ہے؟ آج بھی یہی ہوتا ہے، بات دلیل سے نہیں ہو سکتی تو ایک ہی بات کرتے، اخرجوہم من قریتکم، نکال دو انہیں یہاں سے، نکال دو، بات کرنے کی سخت نہیں ہے۔ آخر کار کیا کہا؟ ابراہیم کے لیے آگ تیار کرو، وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر کچھ کرنا ہے آگ میں ابراہیم کو گرا دو، اس کو ختم کر دو، کام ختم۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ رب ہے، اللہ کی حمد بیان کریں، رب العالمین ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ ایک تو رب کا معنی پالنے والا بھی ہوتا ہے، پرورش کرنے والا، تو اس معنی میں تو والدین کو بھی رب کا یہ مادہ استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء کے اندر یہ بات ذکر کی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ اے میرے رب میرے والدین پہ تو رحمت کر دے، کما ربیانی صغیرا۔ اب یہ ربیانی یہ بھی رب کے مادے سے ہے، اللہ جیسے انہوں نے میری بچپن میں پرورش کی ہے، مجھے پالا پوسا ہے، اللہ ان پر تو رحمت نازل فرما دے۔ ایک رب کا معنی مالک اور سید بھی ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید کے اندر یہ آتا ہے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا گیا، سورۃ یوسف کے اندر یہ ذکر موجود ہے۔ دو آدمی اپنا خواب ذکر کرتے ہیں، میں نے یہ خواب دیکھا، دوسرا کہتا ہے میں نے یہ خواب دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو ذکر کرتے، ان کی خواب کی تعبیر ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جس نے یہ دیکھا ہے یسقی ربہ خمرا، کہ وہ اپنے مالک کو شراب پلا رہا ہے۔ یہ کلمات وہاں بھی رب کے لفظ استعمال ہوئے، ربہ، تو اس کا معنی مالک کے معنی میں بھی یہ رب استعمال ہو جاتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے جیل میں دعوت پیش کی اور کہا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، میرے دوستو جیل کے ساتھیوں مجھے یہ بتاؤ، ارباب متفرقون، یہ مختلف رب یہ بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا اکیلا زبردست رب بہتر ہے؟ وہاں بھی رب کا لفظ استعمال کیا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک باغ میں تھے، ابو داود کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایک اونٹ بھاگتا ہوا اللہ کے رسول کے پاس آیا، رو رہا ہے، اپنی شکایت لگا رہا ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو سوال کیا تھا اس کے کلمات بھی یہی تھے، مر رب ھذا الجمل، میرے صحابہ اس اونٹ کا رب کون ہے؟ اب وہ رب مالک کے معنی میں، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ کہا فلاں انصاری صحابی اس کا مالک ہے۔ کہا میرے صحابی اس نے مجھے شکایت لی ہے، انہ شکا الیہ انک تجیئہ وتدعب، اونٹ شکایت لگا رہا ہے اللہ کے رسول یہ محنت زیادہ لیتا ہے اور مجھے چارہ کم ڈالتا ہے۔
کہا ان جانوروں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈر کے رہیں، ان کو چارہ اچھے طریقے سے ڈالا کریں، ان کی روزی کا بھی صحیح طریقے سے اہتمام کیا کریں۔ بہرحال یہ مختلف معنوں میں رب کا لفظ استعمال ہوا۔ رب العالمین جو اللہ رب العالمین ہے، ساری تعریفیں اسی کی ہیں۔ مختلف الفاظ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات ذکر کیا کرتے تھے۔ آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے دو اوصاف ذکر ہوئے، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں لغوی اور اصطلاحی معنوں میں کچھ یعنی تفصیل ہے یا نحوی صرفی اعتبار سے، میں بہرحال ان چیزوں کی طرف نہیں جاتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے یہ دو اوصاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک تو رحمت لوگوں میں عام کرتے ہیں، مثلا اس رحمت کے اندر سارے لوگ شامل ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس زمین پر اپنی 100 رحمتوں میں سے صرف ایک رحمت نازل کی ہے، 99 اپنے پاس رکھی، ایک رحمت کا حصہ اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ساتھ فرمایا اس رحمت کا کرم دیکھیں، اس کا فضل دیکھیں کہ اس کی وجہ سے گھوڑا بھی اپنے بچے کا خیال رکھتا ہے۔ گھوڑے کے قدم کے نیچے، اس کے کھر کے نیچے اگر اس کا بچہ آ رہا ہو فوراً اپنے قدم کو اٹھا لیتا ہے۔ کہا یہ جو شفقت رکھی ہے اللہ تعالیٰ کے اس رحمت کے ایک حصے کی وجہ سے ہے۔ اللہ کی رحمت عام ہے، اللہ تعالیٰ مشرکوں کافروں کو بھی دے دیتا ہے، لیکن ایک ہے رحمت خاص، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، جو اللہ تعالیٰ مومنوں پر صرف قیامت کے دن کرے گا۔ اللہ کی رحمت پر بھی یقین رکھیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیدی لائے گئے، بخاری کی حدیث ہے، ایک عورت ڈھونڈ رہی، کسی چیز کو ڈھونڈ رہی، کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ بچہ نہیں مل رہا، چھوٹا سا بچہ دودھ پیتا ہوا، وہ بچہ نہیں مل رہا، ماں پریشان ہے، غم زدہ ہے۔ اسی عالم میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا، اسے اس کا بچہ ملا، اس نے اپنے بچے کو دودھ پلایا، محبت کر رہی۔ نبی کریم فرماتے ہیں میرے صحابہ بتاؤ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر اس کے پاس طاقت ہو یہ کام کرنے پہ تو کبھی بھی اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالے گی۔ تو اس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، کہا جیسے یہ عورت اپنے بچے پہ رحمت کرتی ہے، میرے صحابہ اس سے بڑھ کر اللہ اپنے بندوں پہ رحمت کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کافر کو پتہ چل جائے، اگر کافر کو علم ہو جائے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اللہ کتنا رحم کرنے والا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کافر بھی کبھی جنت سے مایوس نہیں ہو سکتا۔ اگر اسے پتہ چل جائے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، کفر کے باوجود اپنی جنت کی طمع کو نہیں چھوڑے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا جب اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا، پیدا کیا، بخاری کی حدیث ہے، وہاں یہ کلمہ لکھ دیا، اللہ غصے والا بھی ہے، اللہ رحمت والا بھی ہے، ساتھ فرمایا میری رحمت میرے غصے پہ باری ہے، واسعت رحمتہ کل شیء، اللہ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ اللہ جتنا جبار قہار ہو لیکن اللہ کا جو رحم والا وصف ہے ان ساری چیزوں پر باری ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر 99 رحمتیں نچھاور کرے گا، 99 رحمتیں اپنے مومن بندوں پہ کرے گا۔ بڑی افسوس کی بات ہوگی، بڑی پریشانی کی بات ہے کہ اللہ ایک رحمت کرے تو ہر ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے، جانور اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، حتیٰ کہ کتا اور دیگر جانور بھی اپنے بچوں کا خیال رکھیں، لیکن 99 رحمتیں، ایک رحمت کا اتنا اثر ہے، 99 رحمتیں رب لٹائے لیکن ایک مومن پھر بھی سسکتا رہ جائے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ کرنا، اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت عطا فرما دینا۔ قرآن مجید میں
اللہ تعالیٰ نے کئی اور چیزوں کا ذکر کیا. کہا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریا. کہا ہم نے لوگوں کو مختلف انداز میں مال عطا کیا ہے، کسی کو کچھ زیادہ دیا، کسی کو کم. ایسا کیوں کیا؟ کہا لیتخذ بعضہم بعضا سخریا، ہم نے کسی کو زیادہ کسی کو کم مال دیا تاکہ ایک دوسرے کے کام آ سکے، ایک دوسرے کا خیر خواہی کر سکے اور اپنا کام نکلوا سکے. لیکن ساتھ ہی فرمایا اتنی ساری دولت کے باوجود کہا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. کہا جتنا مرضی مال لوگ جمع کر لیں، اے نبی تیرے رب کی رحمت ان ساری چیزوں سے بہتر ہے. ہم اللہ سے اس کی رحمت کے سوالی ہیں. اللہ ہم پر اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.